إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں، وہی ہم سب کا مالک ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، کوئی بھی قوم اس وقت ترقی کے منازل پر رہتی ہے یا آگے بڑھتی ہے جب اس کے پاس 5 چیزیں محفوظ ہوں۔ یہ 5 چیزیں اگر اس کے پاس محفوظ ہوتی ہیں تو قوم ترقی کے منازل طے کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، جسے ضروریات خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے حفظ النفس، کہ جان کی حفاظت ہو۔ حفظ الدین ہے، دین کی حفاظت ہو۔ حفظ العقل ہے، عقل کی حفاظت ہو۔ حفظ النسل ہے، نسل کی حفاظت ہو۔ حفظ المال ہے، مال کی حفاظت ہو۔ یہ 5 چیزیں اگر محفوظ ہیں تو وہ قوم ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے دین، مال، جان، عقل اور اس کی نسل، ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی محفوظ نہ ہو اس معاشرے میں تو معاشرہ ترقی کے بجائے زوال پذیر ہوتا ہے، فسادات عام ہو جاتے ہیں۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے حفظ النفس، جان کی حفاظت۔ اسی کے متعلق آج گفتگو ہوگی۔ محترم حاضرین، دین اسلام میں جان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ انسانی جان کا بڑا احترام کیا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انسانی جان کی حفاظت کس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کی جانوں کو خریدا ہے جنت کے عوض میں۔ اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانوں کو خریدا ہے، ان کے مالوں کو خریدا ہے جنت کے عوض میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو جنت کے عوض میں خریدا ہے۔ تو لہذا یہ جان جو ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی چیز ہے، یہ ایک امانت ہے۔ ہماری جان ہمارے پاس خود ایک امانت ہے، اور اس سلسلے میں ہم احکام شریعت کے مطابق پابند رہنا ہے۔ اپنی جان پر ہم ہمارا تصرف نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہم اپنی جان پر تصرف کر سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، جہاد ایک اہم فریضہ ہے۔ اس جان کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں
کہ ایک مومن اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے تو اس کا بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا، جسے شہادت کا مرتبہ دیا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی۔ لیکن بہت سے مسلمان نہ اسلام کا فائدہ و نقصان دیکھتے ہیں، نہ مسلمانوں کا نقصان و فائدہ دیکھتے ہیں، بلکہ ان کے اپنے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق جیسے چاہے اپنی جان گنواتے ہیں، جان دے دیتے ہیں اور اسے شہید کا رتبہ لگا لیتے ہیں، شہید کہنے لگتے ہیں۔ یہ حالانکہ غلط ہے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کا نفع و نقصان دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے کئی موقعوں پر جہاد جیسے فریضے میں بھی جان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے کہ تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو، دین کے خاطر، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جان کی تم حفاظت کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے جانوں کو ہلاک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جان کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جو شخص، اسی لیے شریعت اسلامیہ میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ آدمی اپنی جان لے لے، اپنی جان کو ہلاک کرے، خودکشی کر لے، یہ بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جو شخص دنیا میں جس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ جو شخص جس چیز کے ذریعے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے، قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے اسے تکلیف دی جائے گی۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لے، قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگی اور وہ جہنم کی آگ میں گرتا ہی چلا جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو زہر پی کر ہلاک کر لے، زہر پی کر ہلاک کر لے، قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں ہوگا، اس کے ہاتھ میں زہر دے دیا جائے گا اور اسے پیتا رہے گا، جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ جو شخص کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے، قیامت کے دن وہ شخص جہنم میں ہوگا اور وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس ہتھیار سے اپنے آپ کو بھونک رہا ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس چیز کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو دنیا میں ہلاک کیا، قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہی تکالیف کو برداشت نہیں کر پاتے، جسمانی اذیتیں انہیں اتنی ہوتی ہیں یا بیماریاں انہیں ایسی جگڑ لیتی ہیں کہ وہ اپنی تکالیف کو برداشت نہیں کر پاتے اور یہاں تک کہ وہ خودکشی کرنے لگ جاتے ہیں، یا ان کے گھر والے خود انہیں ان کی تکالیف سے انہیں چھٹکارا دلانے کی غرض سے انہیں ایسی دوائیں دینے کو کہتے ہیں یا زہریلی دوائیں دینے کا کہا جاتا ہے کہ جس سے ان کی جان چلی جائے۔ حالانکہ ایسے موقع پر بھی اسلام جان کی حفاظت کا ہمیں حکم دیتا ہے، انسانی جان کو محترم قرار دینے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ ایک شخص ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے اس کی جسم پر اتنے زخم آ جاتے ہیں کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتا، تکالیف کو برداشت نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے متعلق فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جلد بازی سے کام لیا، میرے بندے نے جلد بازی سے کام لیا، اپنے آپ کو ہلاک کیا، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے متعلق کر رہا ہے کہ میرے بندے نے جلد بازی کی اور میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ محترم حاضرین، جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ ایسے موقع پر جنگ کے میدان میں بھی تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو تم اپنی حفاظتی دستہ، حفاظتی ہتھیار اپنے ساتھ رکھو جب جنگ میں نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی حفاظت کا ذریعہ اپنے ساتھ رکھو۔ نماز ایک اہم عبادت ہے اور نماز کو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا گیا ہے، جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی
جنگ کی حالت میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں بھی آپ کو ہتھیار لے کر نماز پڑھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، جب آپ ان کے درمیان ہو، حالت جنگ میں جب آپ ان کے درمیان ہو اور انہیں آپ نماز قائم کر رہے ہو، نماز کھڑی کر رہے ہو، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے پیچھے ہو جائے، نماز پڑھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اسلحے کے ساتھ آئے، اپنی حفاظتی سامان کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھے۔ اور جب آپ رکوع میں چلے جائیں فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، جب آپ ایک رکعت پڑھ لیں تو دوسرا دستہ جو ابھی نماز نہیں پڑھا تھا وہ آپ کے پیچھے ہو لے، اور وہ بھی اپنے دستے سے، یعنی دونوں دستوں کے متعلق اللہ نے یہی چیز فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیاروں کو وہ لے لے، اپنے حفاظتی سامان کو اپنے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر بھی ہمیں حکم دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی جان، ایک مومن کی جان کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ ابتداء اسلام میں جب مکے میں لوگ اسلام قبول کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے جان کی حفاظت کے خاطر آپ انہیں حکم دیتے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھو، کہیں تم اپنا ایمان ظاہر کر دو گے جس کی وجہ سے دشمن اسلام تمہیں قتل نہ کر دے، اس وجہ سے تم اپنے ایمان کو چھپائے رکھو۔ جب صحابہ کرام پر مکہ میں رہنا تنگ ہو چکا تھا تو اب ان کی جان کی حفاظت کے خاطر اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ حبشہ کی جانب ہجرت کرو، پھر وہاں سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ خود جب مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ کو بھی جان سے مارنے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی ہجرت کریں، مدینہ کی جانب آپ ہجرت کریں۔ آپ ایسے موقع پر اپنی جان کی حفاظت کے لیے سارے تدابیر، سارے اسباب آپ اختیار کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، عین ایسے موقع پر جاتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ دوپہر کے وقت آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کروں۔ پھر آپ جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، ایسے وقت میں جب رات ہو چکی ہے، ساری طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دشمن آپ کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، آپ کی نگرانی کی، آپ دشمنوں کے نرغے سے نکل کر غار ثور جاتے ہیں، اور غار ثور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی غار میں رہتے ہیں کہ دشمن آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، دشمن آپ کی تلاش میں ہے۔ 3 دن ڈھونڈنے کے بعد جب دشمن مایوس ہو چکا ہے اور آپ کو بھی یقین ہو جاتا ہے تو 3 دن کے بعد غار ثور سے نکل کر اللہ کے رسول مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ یہ تمام اسباب، یہ تمام تدابیر اللہ کے رسول کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ تو ایک مومن کی جان بہت ہی اہم ہوتی ہے، بہت ہی عزیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں مومن کی اپنی جان محفوظ ہے، محترم ہے، وہیں دوسروں کی جان بھی محترم ہے، دوسروں کی جان کا بھی احترام کیا جائے گا، دوسروں کی جان کا بھی احترام کیا جائے گا، انہیں ناحق قتل نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ اہل عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کئی طرح کی برائیوں میں ملوث تھے۔ ان میں سے ایک اہم برائی ان کے پاس یہ تھی کہ وہ اپنی ہی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اپنی ہی بیٹیوں کو عار سمجھتے تھے۔ کسی کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہونا اس کے لیے باعث شرمندگی، باعث عار سمجھتے تھے، اور اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا اپنی بیٹوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے کہ آگے چل کر ہم انہیں کیا کھلائیں گے، لہذا انہیں قتل کر دیتے تھے۔ یا معمولی بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے تو ان کے پاس جنگیں شروع ہو جاتی تھی اور کئی لوگوں کا، کئی انسانوں کا بے درے قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا اور کسی بھی شخص کا ناحق خون بہانا حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کبیرہ گناہ قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم وإياکم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے آؤ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے وہ احکام بتاؤں جن کی مخالفت کرنا، خلاف ورزی کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، کہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، چاہے اس کا کوئی بھی راستہ کیوں نہ ہو، ظاہری ہو، علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، ان فواحش کے قریب نہ جاؤ، اور کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہیں وصیت کی ہے، تاکیدی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ چیز فرما دی کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، ناحق کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اسلام قبول کرتے، آپ کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیعت لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر ان پر بیعت لیتے تھے، اور بیعت کن باتوں پر ہوتی تھی، وعدہ کن باتوں پر ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم کسی شخص کو ناحق قتل نہیں کریں گے، ناحق کسی کا خون نہیں بہائیں گے۔ اس بات پر اللہ کے رسول بیعت لیتے تھے، وعدہ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو جنہیں 7 الموبقات کہا جاتا ہے، 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، سود کھانا، کسی کا خون کرنا، یتیموں کا مال باطل طریقے سے کھانا، جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ 7 گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا 7 الموبقات ہے، ہلاک کرنے والے یہ گناہ ہیں۔ تو لہذا ان میں سے ایک اہم گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کسی ایک شخص کو ناحق قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کسی ایک کو ناحق قتل کرتے ہیں بغیر کسی جرم کے، ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو شخص کسی شخص کو قتل کرے بغیر کسی حق پہ، بغیر فساد مچائے بغیر، تو اس نے گویا ساری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ کی حالت میں بھی اسلامی لشکر کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم ایسے وقت میں بھی لوگوں کے ساتھ امن کا معاملہ کرنا، عدل کا معاملہ کرنا۔ دنیا میں یہ قول مشہور ہوتا ہے کہ محبت میں، جنگ میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ ملتی ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی تم کسی شخص کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے۔ اس لمحات میں، اس حساس لمحات میں بھی، جنگ میں بھی اللہ کے رسول نے اسلامی لشکر کو چند چیزوں کی تعلیمات دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو جنگ میں آنا پسند نہ کرے انہیں قتل نہیں کرنا، کئی چیزوں کے اللہ کے رسول ہدایت دیتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی ہیں، حضرت اسامہ بن زید، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقام حرقہ میں جہاد کے لیے ہمیں بھیجا۔ ہم وہاں پہنچے تو وہ قبیلہ جحینہ کی ایک شاخ تھی۔ ہم وہاں صبح کے وقت ہم پہنچے، ہمارے اور کفار کے درمیان شدید جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور ہم نے انہیں شکست دی، ہم فتح یاب ہوئے۔ پھر وہ فرماتے ہیں میں اور میرے ساتھ ایک انصاری صحابی تھے، ہم نے ایک شخص کو گھیرنا چاہا، ہم نے اس شخص کو گھیر لیا، ہم اس پر غالب آ گئے، ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے ہم اس پر غالب بھی آ گئے۔ تو اس شخص نے اپنی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ اس نے کہا۔ تو جو انصاری صحابی تھے جیسے انہوں نے اس سامنے والے سے کلمہ سنا وہ پیچھے ہٹ گئے، اس کو مارنے سے باز آ گئے۔ لیکن حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر اس پر نیزہ پھینکا، جس کی وجہ سے وہ مارا گیا، وہ مر گیا۔
بعد میں جب ہم مدینہ واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مجھے بلایا، فرمایا اے اسامہ کیا تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے اپنی جان کی وجہ سے، جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ ہم جب اس پر غالب آ گئے تھے اس وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے وہ حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اے اسامہ کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا؟ اے اسامہ کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کیا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ سوال بار بار مجھ سے کہتے گئے، اتنا پوچھتے گئے کہ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لاتا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس دن سے پہلے میں اسلامی قبول نہ کیا ہوتا۔ اس طرح اللہ کے رسول سخت ہم پر برہم ہوئے، غصہ ہوئے۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی جنگ کی حالت میں ہمارا ہاتھ کاٹ دے اور پھر ہم اس پر اگر غالب آ جائیں اور وہ اس وقت کلمہ پڑھ لیں تو کیا ہم اسے چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب حق نہیں بنتا ہے کہ تم سے قتل کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ کاٹا ہے تو کیا میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، اگر تم قتل کرو گے تو تم باطل پر ہوگے اور وہ جو قتل جسے تم نے کیا ہے وہ حق پر ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں جو تاریخی خطبہ اللہ کے رسول نے دیا، اس خطبے میں بہت سی باتیں اللہ کے رسول نے بتائی۔ ان میں سے ایک اہم بات اللہ کے رسول نے یہ بتائی فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ اے لوگو سنو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تم پر حرمت ہے، تم پر محترم قرار دیا گیا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرو جس طرح کہ آج کا یہ دن محترم ہے، عرفہ کا یہ دن جس طرح مقدس ہے، محترم ہے، جس طرح آج یہ مہینہ محترم ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بہت حرمت والا مہینہ ہے اور یہ مقام محترم ہے۔ مکے کی سرزمین جس طرح محترم ہے، عرفے کا دن محترم ہے، ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے، اس سے کہیں زیادہ تمہاری اپنی جانیں محترم ہیں، تمہارا اپنا مال حرمت والا ہے، تمہاری عزت و آبرو حرمت والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بیت اللہ کا آپ طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے آپ نے کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے کعبہ تو کتنا ہی محترم ہے، اللہ نے تجھے کیا بلندی کیا مقام عطا فرمایا، تیری خوشبو بھی کتنی محترم ہے، کتنی اچھی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ کے نزدیک مومن کی جان و مال تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے، کعبے کی حرمت سے بھی کہیں زیادہ ایک مومن کی جان محترم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ تعلیمات بھی ہمیں شریعت میں ملتی ہیں کہ کوئی شخص جب راستے سے گزر رہا ہو، اس کے پاس اگر ہتھیار ہے تو اپنے ہتھیار کو اپنے نیام میں رکھے، باہر نہ رکھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مومن کو اس سے خراش آ جائے، کہیں کوئی کمزور دل والا ہو، اپنے لیے اپنی جان کا خطرہ وہ محسوس کر لے، لہذا اپنی تلواروں کو اپنی نیام میں رکھو۔ جب تم ہمارے بازاروں سے گزرو، جب تم ہماری مساجد سے گزرو تو اپنے وہ ہتھیار کے جو سامنے کی دھار ہوتی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں تک بھی یہ بتایا جاتا ہے شریعت میں کہ آپ اپنے مومن بھائی کو کسی ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کسی ہتھیار سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اشار الی اخیہ بحدید، جو شخص اپنے بھائی کو کسی ہتھیار، کسی لوہے سے اشارہ بھی کرتا ہے، فرشتے ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے ہتھیار کو نیچے نہ کر لے، گرچہ کہ اس کا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، اس کا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو، تو فرشتے ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں کہ تم کسی کی جانب ہتھیار سے اشارہ کرو۔ یہاں تک کہ اگر تم کسی کی جان لینے کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو اس پر بھی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو مسلمان اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان میں سے ایک مارا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں مارنے والا اور جو مرا ہے دونوں بھی جہنم میں جائیں گے، قاتل مقتول دونوں بھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول
قاتل تو جہنم میں جائے گا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ارادہ رکھنے کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہے شریعت میں کہ ایک مومن کی جان کس طرح محترم ہے، کس طرح عزیز ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوں کو محترم قرار دیا ہے، اس کے لیے کئی تعلیمات دی ہیں، لیکن عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمیں بتائے ہیں، جن میں سے ایک اہم حکم قصاص کا قانون ہے، قصاص کا نظام ہے، جس سے انسانی خون محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو ہم نے تمہیں قتل کے مقدموں میں قصاص لکھا ہے، ہم نے تم پر یہ چیز فرض کی ہے کہ قتل کے مقدموں میں قصاص لیا جائے، یعنی سامنے والا اگر قتل کرتا ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے، یہ عدل کا تقاضا ہے، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، جو اس نے سامنے والی کو چوٹ جو پہنچائی ہے بدلے میں اس سے ویسا ہی بدلہ لیا جائے گا، اسے قصاص کا نظام کہا جاتا ہے۔ کچھ ناعاقبت اندیش لوگ اس کے خلاف ورغلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسا قانون ہے شریعت اسلامیہ کا کہ ایک جان کے بدلے دوسری جان بھی لی جا رہی ہے، دوسروں کو بھی ہلاک کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس شخص کی جان جانے سے، اس شخص کو قتل کرنے کی وجہ سے لوگوں کی انسانیت حفاظت میں آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کے آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں اللہ نے حیات رکھی ہے، قصاص میں اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، کہ تم اگر قصاص کا نظام نافذ کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں زندگی رکھی ہے۔ زندگی کیسی ہوگی کہ اگر قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جائے تو اس سے لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کا قتل کرے، یا اسے ایسے ہی اگر چھوڑ دیا جائے، قاتل کو بدلہ نہ لیا جائے بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر ایک اور ہمت آ جاتی ہے کہ وہ اور 2 کو قتل کرے گا، آگے بڑھ کے وہ 3 کو قتل کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ منسوب بھی ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں اتنے لوگوں کو قتل کیا، فلاں نے 10 لوگوں کو قتل کیا، یعنی اتنے اس نے مرڈر کیے، ایسے لوگ منسوب بھی ہوتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، حالانکہ اگر اسے قتل کر دیا جائے بدلے میں تو وہ اور لوگوں کی جان ہی نہیں لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں حیات کا لفظ فرمایا ہے کہ قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ اس کا ایک دوسرا علماء نے یہ تصریح یہ بھی کی ہے کہ اگر قاتل کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے مقتولین کے جو وارثین ہیں اسے چلتا پھرتا اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے تو انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا، ان کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ سامنے والے سے بدلہ لینا چاہیں گے، اگر ان کی استطاعت ہے تو سامنے والے کو قتل کریں گے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے قاتل کے جو خاندان والے ہیں ان میں سے کسی کو ماریں گے، اور وہ اس میں سے 2 کو ماریں گے، بدلے میں یہ 3 کو مارے گا، اس طرح ایک فساد مچ جائے گا اور قتل و خون ریزی عام ہو جائے گی۔ اگر اسی کو قتل کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کی جان اس سے محفوظ رکھ دیتا ہے، تو اسی لیے اس میں حیات کہا گیا ہے۔ ایک تیسرا تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ حیات اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جب ہم قاتل کو تمام لوگوں کے سامنے اس کی گردن مار دی جاتی ہے تو وہ دوسروں کو قتل، تو دوسرے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ تمام معاشرے کے سامنے اس شخص کو سزا دی جا رہی ہے، وہ سزا کی ہیبت دلوں میں ایسی بیٹھتی ہے کہ دیگر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جو اس طرح کے ارادے رکھتے ہیں۔ آج رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ جن قوموں میں، جن ممالک میں یہ قانون نافذ ہے وہاں کا قتل کا آپ نکالیں مشکل سے سال میں 100 یا 200 قتل ہوتے ہیں، لیکن جہاں ایسا قانون نہیں ہے وہاں اگر سرچ کر دیکھتے ہیں تو ہزاروں لوگ قتل کیے جاتے ہیں ایک سال میں۔ آج افسوس ہے کہ آج ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں قتل کی واردات عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ایک مسلمان کے خون کی حرمت کو نہیں سمجھا، جو شریعت نے انہیں جو تحفظ دیا، یہ قرار دیا کہ ایک مومن کو قتل کرنا بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل المؤمن اعظم من عند اللہ من زوال الدنیا، کہ اللہ کے نزدیک ساری دنیا ختم ہو جائے یہ کوئی بات نہیں کہ ایک مومن اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔
ایک مومن مار دیا جائے اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، بنسبت اس کے کہ ساری دنیا فنا ہو جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے، اتنا اہم قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم شریعت کی تعلیمات کو عام کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ ان کے جان کی کیا اہمیت ہے، ایک مومن کی اپنے بھائی کی جان کی کیا قدر و قیمت ہے، اسلام کس قدر ان کی حفاظت قرار دیتا ہے کہ آپ اگر دیت میں ایک خون کا بدلہ دینا چاہو گے 100 اونٹ کے برابر دینا پڑے گا۔ اگر کوئی مقتولین کے وارثین قاتل کو معاف کرنا چاہیں، دیت لینا چاہیں، تو ایک جان کے بدلے 100 اونٹ دینے کو کہا گیا ہے۔ بہت سے اس کے تعلق سے احکامات ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتے، وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے والا ہمیں بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنائیں، ایک دوسرے کی جانوں کا احترام کرنے والا ہمیں بنائیں، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم وسائر المسلمین واستغفروا انہ غفور رحیم۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔